پاکستانی سیاسی صورتحال پہ مبارک جبریز صاحب ہیں میرے ساتھ، بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اندر کی بات بتائیں گے۔ ہاں جی، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے بننا تھا وزیر اعظم، اب بنا دیا گیا ہے، نامزد کر دیا شہباز شریف کو، اور بیٹی مریم نواز اب پنجاب پہ حکومت کریں گی۔ کوئی بتائیے گا اندر کی بات، یہ معاملے کیا ہو گئے ہیں؟ جی میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے بیان کے بعد کافی تبدیلی آئی ہے، اچھا کیونکہ پہلے بلاول کو وزیر اعظم بنانا کے لیے زرداری نے کوشش کی، مگر وہ ان کے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ اب ان کو پتا ہے کہ یہ کمزور حکومت ہوگی، اور ابھی میں نے پہلے بتایا، لوگوں نے نہیں سنا کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب پہلا کام نہیں بھولے کہ مجھے کیوں نکالا۔ جی تو جی ان کو بھروسہ نہیں ہے زرداری پہ اب نا، تو اچھا یہ نہ ہو کہ 6 ماہ بعد دوبارہ پھر مجھے کیوں نکالے والا وہ دوبارہ سلسلہ چل پڑے نا، ٹھیک اس لیے نواز شریف صاحب شاید سامنے نہیں آ رہے نا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیم ڈالیں گے۔ اچھا آج زرداری پہ یہ لوگ بھروسہ نہیں کر رہے، اور کیونکہ شہباز شریف ذرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا طریقہ اور ہے، تو نواز شریف صاحب پیچھے ہی رہیں گے ابھی اگر شہباز اچھا شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں۔ ٹھیک تو مریم بھی ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہوگی اگر پنجاب میں بنی، تو کوئی اچھا مضبوط نہیں ہوگی۔ ٹھیک تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا عمران خان صاحب ٹھس سے مس نہیں ہو رہے، انہوں نے ٹھیک کہا کہ جناب میں نے 2/3 اکثریت سے یہ سیٹیں جیتی ہیں، اور ٹھیک میں کوئی سیٹ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ان کو لالچ بھی دیا گیا کہ آپ کو یہ جو جیل شیل ہے یہاں سے جان چھوٹ جائے گی، مگر خان صاحب کسی طرح بھی ان لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، یہ چور ڈاکو ہیں اور انہوں نے ٹھیک ملک کو نقصان پہنچایا۔ وہی بیانات ہے ٹھیک خان صاحب کے جو شروع میں تھے۔ ٹھیک تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کو دھمکی وغیرہ بھی دی گئی ہے، اچھا اور ان کو یہ کوشش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ تعلقات کیوں ضروری ہیں۔ ٹھیک بین الاقوامی طور پہ جو حالات بنے وہ الیکشن کے، لوگوں نے جس طرح بتایا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور جس طرح اتنی ویڈیوز چل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، جو میڈیا ہے وہ بھی خبریں دے رہی ہے، تو کل یا پرسوں یا چند دن بعد جب بھی گورنمنٹ بنے، ان کو ظاہر ہے پیسے بھی چاہیے، خزانے میں پیسے بھی نہیں ہیں، اور ٹھیک آئی ایم ایف ہے، یہ جو بھی بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ جب پاکستان کے الیکشن کو اس طرح دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ لال جھنڈی دکھا دیں ان کو نا۔ ٹھیک اور ٹھیک اگر ان کو پیسے نہیں ملتے تو ان کے پاس پیسے نہیں کہ کوئی تنخواہیں بھی سرکاری ملازموں کو دے سکے۔ جی اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے کہ کسی طرح خان صاحب کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے جائیں۔ ٹھیک اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن پہلے یہ بھی چل رہا تھا کہ انہیں بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے، اور جی کوئی نہ کوئی لالچ دیا جا رہا ہے، مگر عمران خان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ، سب کہتے رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو خان صاحب اینڈ تک کہتے رہتے نہیں یہ ٹھیک ہے، تو خان صاحب جی کو بھی سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک تو اور کیا سوال تھا آپ کا؟ ہاں یہ بتائے گا کہ اب احتجاج کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، کہتے ہیں میرے تحفظات ہیں، تو پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے، کیا بنے گا؟ کیا آپ بتائیے گا کہ اب کابینہ میں کون آئے گا؟ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ زرداری نے ان کو سی ڈی چڑھا کے کوٹھے پہ بٹھایا ہے تو سی ڈی نیچے سے کھینچ لی۔ دیکھیے ایک بڑی خطرناک چیز ہوئی ہے، میں بھول نہ جاؤں پہلے آپ کو بتا دوں نا، جی جی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں دراڑے ڈالنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ اچھا ہاں جی، یہ کیونکہ کچھ خبریں چلی تھی کہ یہ دونوں جو ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، ٹھیک اسی وقت ہی خیبر پختونخوا کی 2 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی جو جماعت اسلامی کی تھی۔ جی جی تو اس سے یہ ہے کہ آپس میں تاکہ ان کے اختلافات شروع ہو جائیں، یہ جو ٹھیک طاقتور لوگ ہیں نا یہ نہیں چاہتے کہ یہ مل کر بیٹھے نا، چاہے وہ فضل الرحمان ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ ٹھیک
اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کی خواہش یہی ہے جو میں نے پچھلے دنوں میں بتائی تھی کہ ایک کمزور حکومت وجود میں آئے جو ہمارا احتساب نہ کر سکے. ٹھیک. تو فضل الرحمان جو ہے وہ تو کسی نہ کسی جگہ فٹ ہو جائے گا، اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو صدر کون بنے گا؟ زرداری صاحب کی ہے یا کوئی اور بھی کوئی خواہش مند ہے؟ اگر زرداری صاحب میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ صدر پاکستان بنیں گے. تو پھر نواز شریف نے جو کہا کہ میں وزیر اعظم نے بنوں گا تو صدارت کی کرسی دیکھ رہے ہیں ان کی کب وہ آئے آپ گی؟ کو ابھی 1-2 دن چاہیے، میرا خیال ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس گیم میں ہے نا. تو کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا دوسری کہ بات یہ عالمی ہے طاقتیں اپنا ذرا پریشان ہیں تو صدر پاکستان جو ہے نا، جو پاکستان کا صدر وہ ایک خانہ پوری ہے. صدر تو ہے نا. نہیں تو یہ صدر بیٹھا ہوا تو کیا کر لیا اس نے؟ وہ تو اچھا لیکن چلے جب آپ بتائیں کیا کیا وہ کر سکتا ہے، کیا اس کے پاس ہے کیا اب صدر کے پاس؟ تو یہ تھوڑا ہوگا پنجاب میں بیٹی والد صاحب صدر اور دیکھو یہ ملک ہی ان خاندانوں کے لیے اور طاقتور لوگوں کا ہے، یہ تو ملک عام آدمی کا ہے ہی نہیں نا. یہ تو نسل در اچھا. نسل انہی لوگوں نے حکومت کرنی ہے، کیونکہ جب تک عوام میں آپ نے دیکھا شعور تو آ رہا ہے مگر وقت لگے گا تبدیلی آنے میں. تو جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عالمی طاقتیں وہ ہر کسی سے بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، وہ ان میں تشویش پائی جاتی ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ باتیں نکل مگر آئی ہیں. آپ کو ہاں جی وہ بالکل ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ تو سوئی ہوئی ہیں نا. اچھا. ان کو اس طرف سے تو کبھی بھی کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسا آپ کو سامنے نہیں آیا. کتنی دنوں سے کتنے مہینوں سے خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. جی 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 جی. تو کتنی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان میں کسی انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے کوئی بیان آیا ہو؟ جی وہ تو یہ ڈرتے ہیں جناب تو پیسے کی گیم ہے، پیسے کے ساتھ سب کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو اب یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آزاد کچھ بکیں گے، تو آزاد کی کب بریک لگے گی؟ تو یہ تو جاتے جا رہے ہیں ایسا ایسا. ایک غلطی کی جو کسی کو سمجھ نہیں آئی، میرا حال بھٹی صاحب شاید سمجھ جائیں اس چیز کو، جی کہ یہ جو آزاد امیدوار الیکشن لڑے ہیں نا اور بلے کا جو نشان چھین کے یہ پارٹی ختم کی گئی، یہ بہت بڑی سازش ہے جو ابھی آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہوگا، سمجھ جائے گی. جس طرح ایک بندہ جو وسیم قادر ہے اس نے اعلان کیا ان کو جتنے بندے چاہیے ہوں گے وہ طاقتور لوگوں کے ذریعے یہ بندے لے لیں گے، ٹھیک. کیونکہ یہ کسی پارٹی میں شامل نہیں. انہیں چاہیے تھا کہ باقاعدہ طور پر کوئی نہ کوئی پارٹی بنا کے اس میں شامل ہو کے تو یا پھر فوری طور پر بعد میں اس میں شامل ہوتے. ابھی تک کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی. تو تو اب یہ جتنے مرضی بندے لے سکتے ہیں آزاد امیدوار، ان کو پتہ ہے کیسے لینے ہیں. تو آخری سوال یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کا کیا دیکھتے ہیں؟ وہ گنڈا پور آ گئے گنڈاسا نکال کے، تو کیا دیکھیں گے مقابلہ ہوگا پھر ان کا شہباز شریف سے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں یہ جو مقابلے گنڈا پور ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، ان مقابلوں نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی. ان کے جو آپس کے مقابلے ہیں نا پاکستان کی ترقی روک دی انہوں نے. جی اور یہ سب کچھ ہم نے پنجابی فلموں سے سیکھا ہوا ہے، جی اور جو ملک کے حالات ہے اس طرف نظر نہیں جا رہی. بالکل. میں مختلف سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں. ایسی خوفناک ویڈیو ہے کہ کئی لوگ بیچارے اس حالت میں پہنچ چکے ہیں ان کے مقابلوں میں جی کہ وہ کہتے کہ ہمارے پاس شام کے لیے کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جی جی. اور یہ اگر مقابلے نہ کریں اور یہ وقت اپنے مقابلے ختم کر کے کافی 76 سال سے ہم نے مقابلے کر لیے، جی تو عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غربت ہے، اور غربت کا یہ مقابلہ کرے، غربت ختم جی کرے. تو جی جب جی تک آپ جی کے گھر میں اتفاق نہیں ہوگا آپ کوئی ترقی والا کام نہیں کر سکتے. جی تو ساری بالکل. جو انرجی ہے آپ اسی پہ ضائع کرتے رہیں گے. اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس کو میں نے یہ دکھایا، اس نے مجھے یہ دکھایا.
تو آج اگر انڈیا کی آپ بات کریں تو وہ لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں، جی جی اور ان لوگوں نے اپنے ملک کو، ٹھیک ہے بہت بڑا ملک ہے وہ، مگر حالات کو وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ جس طرح جی ہمارے سیاستدان مقابلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، ملک کی سلامتی کو لگایا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ ہونا نہیں چاہیے، بہت ہو گیا اچھا، تو مقابلہ۔ بہت مقابلہ ہو گیا اب، غربت مکاؤ کرنی چاہیے، غریب نہ مکاؤ بلکہ غربت مکاؤ۔ ہاں جی، یہ غریب مکاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے ناظرین، باتوں باتوں میں بات ایسی بتا دی کہ اگر اتفاق سے رہیں گے، مبارک جوید صاحب کہتے ہیں، تو پھر ملک ترقی کرے گا، ورنہ مقابلہ بازی میں جو یہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو خبریں دوسری ایک ملتی چیز میں رہتی ہیں، نذیر ویڈیوز صاحب آتی اور بتا دیتا آپ کو کہ جب تک یہ جو ٹیمیں ہیں ان کی پاکستان میں برسر اقتدار آتی رہے گی، پاکستان کی ہیں۔ حالت درست نہیں ہو سکتی۔ حالت درست۔ نئی نسل کو موقع دینا چاہیے، نئی نسل کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ یہ جتنے بوڑھے یہ سب گھوڑے آپ نے سمائے ہوئے ہیں، یہ اچھا سب آپ کو پتا ہے کہ ان کی ریس میں کیا مقام ہے۔ تو نئی جی نسل کو موقع دینا چاہیے، اور یہ نہیں جی کہ اپنی نسل کو دینا چاہیے جو قوم کی نسل ہے۔ یہ نہیں کہ نئی نسل میں مریم ہے، پھر مریم کا بیٹا بنے گا وزیر اعلیٰ، پھر وہ جی بنے گا، پھر یہ بنے گا۔ یہ وہی پرانا دور لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جس علاقے پہ جس کا کسی جگہ پہ کسی راجا کا قبضہ تھا، کسی پہ کسی راجا کا تھا، تو اسی طرح یہ چل رہا ہے۔ سندھ میں کسی کا قبضہ ہے، ابھی آپ نے جیسے گنڈا پور کی بات کی، خیبر پختونخوا میں ان کا ہے، پنجاب میں مریم کا ہے۔ میرا خیال آج اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تبدیل کرنا چاہیے۔ مبارک جوید صاحب کی آواز ہے اس